حضرت موسیٰ سے ایک غریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی کئی دن فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس شخص کی درخواست پیش کی تو بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں روزی بہت کم ہے، اس لیے ہمارے ہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے روز دیا جاتا ہے تاکہ اسے آخر تک ملتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات اس شخص کو بتائی تو اس نے فوراً آپ سے درخواست کر دی کہ آپ میری اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار میں عطا کر دے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور اس غریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار میں عطا کر دیا۔ اس شخص نے فوراً ایک لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے گھر کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اس شخص کی اس حرکت پر بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانا تو آپ مایوس ہو کر چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد جب حضرت موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر خانے میں لنگر ابھی تک جاری ہے۔ دوسری بار وہ ایک ماہ کے بعد وہاں سے گزرے اور پھر تیسری مرتبہ 6 ماہ بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے حسب معمول اسی طرح لوگوں کو لنگر خانے سے کھانا کھاتے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی کی بدولت سارا رزق چند ہی روز میں ختم ہو جائے گا، مگر لنگر خانہ تو مسلسل ابھی بھی جاری تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ پاک، یہ کیا قصہ ہے؟ اس کا تھوڑا سا رزق ابھی بھی چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا تھا، لیکن موسیٰ، ہمارا ایک قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں کچھ خرچ کرے تو ہم اس کو اس کے بدلے 10 گنا دنیا میں اور 9 گنا حصہ آخرت میں دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے میں آتا ہے۔ جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں۔ کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ نیت کتنی ہی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ تم رزق کے پیچھے اتنے بھی مت گر جاؤ کہ لوگ تمہاری تربیت پر انگلی اٹھانے لگیں۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے لیکن دل نہیں، کیونکہ دل ہمیشہ کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ انسان آج تک وہ کچرا دان نہیں بنا سکا جہاں پر نفرت کی آگ کو پھینکا جا سکے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ انسان سب سے سستا محبت کے نام پر بکتا ہے اور سب سے مہنگی بھی اسے محبت ہی پڑتی ہے۔
اکثر لوگ الفاظ کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے وہ پوری شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہوتا ہے، جبکہ دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہوتا ہے۔ وہ لوگ کبھی غربت سے نہیں نکل سکتے جو یہ دو کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، محنت کرتے ہیں مگر اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ نمبر 2، اللہ پر یقین رکھتے ہیں مگر محنت نہیں کرتے۔ دنیا میں سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرے اور سامنے آ کر آپ کی خوشامد کرے۔ زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔